نبیہا واپس جانے کے لیے اپنی رہائش گاہ لوٹ آئی تھی۔ واپس آتے ہوئے اس کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ وہ کتنا خوش ہو کر یہاں آئی تھی، مگر اب وہ ایک لمحہ یہاں رکنے کو تیار نہ تھی۔ اسے کنول سے ہمدردی تھی، مگر اس ہمدردی میں وہ یوسف کی تقسیم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یوسف جنت کی چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں تھا جو وہ اٹھا کر کنول کو دے دیتی۔ وہ اس کا شوہر تھا۔ شوہر کسی کو تحفے میں نہیں دیا جا سکتا۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ شباز کو بلائے تاکہ وہ روانگی کی تیاری کرے۔ اس نے سلام کی آواز سنی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک انتہائی وجیح اور باروب شخصیت کھڑی تھی، مگر یہ ایک آدمی تھا۔ نبیہا تھک سے رہ گئی۔ اول تو اس محفل میں کوئی آدمی یہاں موجود ہی نہیں تھا، دوسرے اس کی رہائش گاہ کے باہر کئی خدام تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ بغیر اجازت اس تک کوئی یہاں آ جائے۔ ایسے میں ایک آدمی کو یہاں دیکھ کر نبیہا تھوڑا گھبرا گئی اور اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ ایک لمحے کو اسے کسی اجنبی مرد کا اس طرح اندر آنا ناگوار محسوس ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اسے اندازہ ہوا کہ آنے والی شخصیت کوئی غیر معمولی ہستی ہے۔ اس نے قدرے گھبرا کر کہا، وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ تمہارے رب کا غلام جبرائیل، اس وقت ایک آدمی کے روپ میں ہوں۔ ان الفاظ کا سننا تھا کہ نبیہا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور سر جھکا دیا۔ یہ نام کسی عام ہستی کا نام نہیں تھا، خدا کے سب سے مقرب فرشتے کا نام تھا۔ ایک انتہائی بلند اور جلیل القدر ہستی جو عام حالات میں لوگوں کے پاس نہیں آتے تھے۔ وہ کہیں پر بھی جاتے تھے تو اللہ کے خصوصی اذن سے جاتے تھے۔ یہ بات نبیہا جانتی تھی، اس لیے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ حضرت جبرائیل چلتے ہوئے نبیہا کے قریب آئے اور پھر نرمی سے کہا، نبیہا، اپنے میزبان سے بے رخی اچھی بات تو نہیں، تم تو ان سے ملے بغیر جا رہی ہو۔ ان کے الفاظ سن کر نبیہا مزید گھبرا گئی۔ شرمندگی سے اس کی حالت بری ہو گئی۔ وہ اپنے جذبات میں اس بات کو بالکل فراموش کر گئی تھی کہ وہ آداب محفل کے خلاف میزبان سے ملے بغیر واپس لوٹ رہی تھی۔ وہ ندامت سے بولی، سردار، میں بہت شرمندہ ہوں۔ نہیں، تم شرمندہ نہ ہو، تم تو خدا کی محبوب بندی ہو۔ تمہاری ایک ایک نیکی خدا کو یاد ہے۔ اب وہ تمہیں مزید نوازنا چاہتا ہے۔ جو تم اپنے عمل سے نہیں پا سکیں، آج اپنے فضل سے وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کے سر پر موجود تاج اتار کر قریب رکھی ایک میز پر رکھ دیا، پھر ایک دوسرا تاج اس کے سر پر پہنا دیا۔ ایک لمحے میں نبیہا کی کیفیات بدل گئیں۔ اس کے دل پر چھائے ہوئے بے اطمینانی کے سارے بادل دور ہو گئے۔ وہ انتہائی سکون اور اطمینان کی کیفیت میں آ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ بہت غیر معمولی تاج ہے، لیکن اس نے کچھ پوچھا نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ حضرت جبرائیل جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی پر کرتے ہیں۔ اٹھ جاؤ نبیہا، تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ اس نے تمہارے سر کو اپنی عطا کے تاج سے سجایا ہے اور تمہارے دل کو اپنی قربت کی عزت دی ہے۔ نبیہا ان کی بات کا مفہوم پوری طرح نہیں سمجھ سکی، لیکن تعمیل ارشاد میں وہ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے مزید کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھجوایا ہے۔ آج سے تمہارے درجات بلند ہو چکے ہیں۔ اب تم اس محفل میں موجود دیگر خواتین کی طرح ہی بلند مقام کی حامل ہو۔ تم دوبارہ اندر جاؤ، سر اٹھا کر جاؤ۔ اب تمہارے سامنے دوسروں کے سر جھکیں گے۔ نبیہا حیران تھی، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کو جو عزت اچانک ملی وہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ یہ سب اس کے تصورات سے بھی بہت بلند تھا۔ اس نے آخرکار پوچھ ہی لیا، مگر کیوں؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کا بدلہ تو پہلے ہی مل چکا ہے۔ اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے نبیہا۔ ویسے چاہو تو یہ بات اللہ تعالیٰ سے خود پوچھ لینا۔ اب تو تم جب چاہو ملاقات کے لیے حاضر ہو سکتی ہو۔ یہ سن کر نبیہا پر عجیب وارفتگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ عزت جنت کے ہر تاج سے بڑی عزت تھی۔ پھر وہ رخصت ہوتے ہوئے محل کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بولے، لیکن پہلے ان کا منشا بالکل واضح تھا۔ محفل سے جانا اس کا حق تھا، مگر میزبانوں سے ملے بغیر جانا آداب کے خلاف تھا۔ وہ اسی حال میں تھی کہ وہ مزید کچھ کہے بغیر خاموشی سے باہر چلے گئے۔ نبیہا نے بھی لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔
عبداللہ نے انگلی سے اشارہ کیا اور وہ منظر ختم ہو گیا۔ یوسف عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آپ نے تو عجیب چیز بتائی ہے۔ یہ بات مجھے قرآن مجید سے پہلے ہی معلوم تھی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تھا تو فرشتوں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ انسان زمین پر فساد اور خون ریزی کرے گا۔ فرشتوں کے اس اعتراض کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے مقرب ترین لوگوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا، مگر پچھلی دنیا میں سورہ بقرہ میں ثم عرضهم على الملائکة کے الفاظ پڑھتے ہوئے میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان لوگوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ ہم کے صیغے سے یہ تو واضح تھا کہ جنہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ انسان تھے، مگر میں سمجھتا تھا کہ اس وقت فرشتوں کے سامنے صرف انبیاء ہی کو پیش کیا گیا تھا۔ میں نبیوں کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، میں یہ عزت کیسے پا گیا؟ یوسف کی بات پر عبداللہ نے کہا، فرشتوں کا سوال خون ریزی اور فساد پر تھا۔ جواب میں ان لوگوں کو پیش کیا گیا جو خود بھی ان چیزوں سے بچے اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت تھی۔ یہ کام اصلاً حضرات انبیاء نے کیا تھا، مگر ان کی پیروی میں دیگر لوگوں نے بھی یہ کام کیا تھا۔ ان میں سے ایک تم بھی تھے۔ تمہیں یاد نہیں کہ روز حشر پیغمبروں کے ساتھ شہداء بھی انسانیت پر گواہی کے لیے پیش کیے گئے تھے؟ یہی وہ لوگ تھے جن کو عہد الست کے دن فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ یہ لوگ خون ریزی اور فساد سے بچتے ہوئے خود بھی حق کے مطابق جئیں گے اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیں گے۔ یوسف نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایسا ہی ہوا تھا، اور اسی پس منظر میں روز ازل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے بارے میں ہمارے باپ حضرت آدم کو بتایا تھا۔ اس کی بات پر عبداللہ بولا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ان لوگوں کے نام اور ان کے بارے میں ساری تفصیلات بتائیں، سب لوگوں کے احوال، زمانہ، حالات کا پرچہ، اور یہ کہ کس نے کس طرح مشکل حالات میں ثابت قدم اور خدا کا وفادار رہنے کا عزم کیا، اور کس طرح بدترین حالات میں حق کی شہادت دی اور اسی کے مطابق زندگی گزاری۔ ان سب چیزوں کا تعارف تفصیل سے کرایا گیا۔ پھر ان لوگوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرشتوں سے پوچھا گیا تھا کہ ان لوگوں کا تعارف کراؤ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر تم اپنی اس بات میں درست تھے کہ یہ لوگ زمین میں فساد اور خون ریزی کریں گے تو بتاؤ ان سے کیا فساد سرزد ہوگا؟ یوسف نے جواب دیا، ہاں، یہ سب تو مجھے معلوم ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار تو پاک ہے، ہم کو تو بس وہی معلوم ہے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے، اس کے سوا ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ پھر حضرت آدم نے اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کے ان لوگوں کے بارے میں فرشتوں کو بتایا۔ یہ بتایا کہ کون شخص کس قسم کے سخت حالات سے گزرے گا اور پھر بھی ثابت قدم رہتے ہوئے بندگی اور وفاداری کے ہر امتحان میں سرخرو ہوگا۔ مگر الجھن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہلے سے جانتے ہیں، تو ان کو صرف کامیاب لوگوں ہی کو پیدا کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگ جہنم میں تو نہ جاتے۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے یوسف نے ایک سوال کر دیا، تم بھول گئے یوسف، یہ سوال تھوڑی دیر قبل تم نے وہاں بھی کیا تھا۔ عبداللہ نے عہد الست کے منظر کی طرف توجہ دلائی تھی کہ جس میں یوسف نے یہ سوال صالح سے کیا تھا۔ اس نے نئے سرے سے یوسف کو سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو، اس وقت جو لوگ جنت یا جہنم میں ہیں وہ اللہ کے علم کی وجہ سے نہیں ہیں، اپنے عمل کی وجہ سے ہیں۔ اصل بات سمجھو، ہم انسانوں کو پچھلی دنیا میں مکمل اختیار دیا گیا تھا، ہم نے وہ اختیار استعمال کیا، اس سے ہمارا عمل وجود میں آیا، جس کے بعد لوگ اس عمل کی وجہ سے جنت میں گئے یا جہنم میں۔ ہاں، اللہ کو ہر چیز کا علم پہلے سے ہوتا ہے، یہ نہ ہو تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، مگر ہمارا عمل ہمارے اختیار کا نتیجہ تھا، اللہ کے علم کا نتیجہ نہیں تھا۔ یوسف نے سمجھنے کے انداز میں گردن ہلائی۔ عبداللہ نے اپنی بات جاری رکھی، اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ایک اور مثال سے سمجھو۔ فرض کرو ابھی میں تمہیں عہد الست میں لے چلوں جہاں کنول بھی موجود ہوگی، اس کا فیصلہ تو اللہ نے وہاں کسی کو نہیں سنایا نا، مگر مجھے اور تمہیں اب معلوم ہے کہ وہ جنت میں آ چکی ہے۔ اب ہم دونوں عہد الست میں چلتے ہیں اور اسے اپنی موجودہ علم کی بنا پر جا کر یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، تو کیا اس کی کامیابی میرے یا تمہارے اس علم کی وجہ سے ہوگی؟ ہرگز نہیں، ہمارے علم سے اس کی کامیابی کا کوئی تعلق نہیں۔ یوسف نے فوراً جواب دیا، بالکل یہی بات خدا کے علم کی ہے، وہ چونکہ وقت کی ہر قید سے بلند اور اعلیٰ ہے، اس لیے اسے ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ اس لیے عہد الست کے دن بھی وہ دیکھ رہا تھا
کہ جنت میں کون کون جائے گا، مگر اس کے علم کی وجہ سے کسی کو کامیابی یا ناکامی نہیں ہوتی۔ عبداللہ کی بات پر یوسف نے بے اختیار کہا، میرے رب کے علم کی کیا بات ہے، پاک ہے میرا رب، اسی کی حمد ہے، میری جان اپنے رب کے علم سے زیادہ اس کے حلم پر فدا ہے۔ کیا ہی اعلیٰ ہے میرا رب اور کیا ہی بلند ہے اس کا حلم۔ واہ، تم نے خدا کی کیا ہی خوبصورت حمد کی ہے، اس کی صفات کو کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، تم نے تو اس وقت دل خوش کر دیا۔ اب میری دعا ہے کہ اس حمد کی بنا پر پروردگار تمہیں وہ بھی دے دے جو ابھی تک تمہیں نہیں ملا۔ نبیہا خاموشی سے چل رہی تھی، وہ ادھر ادھر دیکھتی بھی جا رہی تھی۔ اس نے اب ایک نمایاں فرق محسوس کیا تھا۔ اس سے پہلے ایسی ہر محفل میں جہاں وہ جاتی تھی اور لوگوں کی نگاہیں ملتی تھیں تو پہلے اسے سر جھکانا پڑتا تھا اور پھر دوسرے لوگ سر جھکا کر جواب دیتے تھے، مگر اب بہت سی خواتین اس کی نظر پڑتے ہی اس سے پہلے سر جھکا لیتی تھیں۔ اسے اس بات کی اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ جس کی کوئی حد نہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں کوئی عام درجے کے جنتی موجود نہیں تھے، یہ اعلیٰ ترین درجے کے جنتی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو پچھلی زندگی میں اعلیٰ ترین انسان تھے، خدا کی اندیکھی ہستی کو اپنا سب کچھ بنانے والے، بندوں کی خدمت کرنے والے، صبر کرنے والے، حق اور سچ کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ بنانے والے۔ خدا نے ان کو کتنا نوازا ہے۔ اب یہ اعلیٰ لوگ اپنے اعمال کا بدلہ پا رہے تھے، کبھی نہ ختم ہونے والا بدلہ۔ اس طرح کی پر لطف محفلیں اسی بدلے کا ایک حصہ تھیں۔ یہاں لوگ صرف ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کے لیے خوشی و مسرت کا سامان بھی فراہم کرتے تھے۔ یہاں ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا ماہر ہوتا تھا، کوئی خوبصورت نغمے تخلیق کرتا، کوئی بے مثل خوشبوؤں کو جنت کے پھولوں سے کشید کرتا، کوئی مصوری کا ماہر، کوئی اعلیٰ اشعار سے ذوق و سلیم کو تسکین دیتا، کسی کا ذوق مزاح لوگوں میں خوشیاں بکھیرتا، کوئی کھانے پینے میں ایسی مہارت دکھاتا کہ لوگ بار بار فرمائش کرتے۔ جنت میں فرشتوں کے اہتمام میں ملنے والی نعمتوں کے علاوہ یہ وہ اضافی نعمتیں تھیں جن کو انسان تخلیق کرتے اور دوسروں کو ان میں شریک کر کے داد و تحسین پاتے۔ جس نے پچھلی دنیا میں جتنی زیادہ نیکی کی زندگی گزاری تھی، اس کی تخلیقی صلاحیت اتنی ہی زیادہ تھی۔ یہ چونکہ اعلیٰ ترین جنتیوں کی محفل تھی، اس لیے یہاں ہر شخص ہی اعلیٰ ترین تخلیقی صلاحیت کا ماہر تھا۔ یہاں آنے والے سب لوگ اپنی اپنی تخلیقات ہمراہ لائے تھے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ نبیہا نے انہیں دیکھ کر سوچا، اگلی دفعہ سے وہ بھی اپنے ذوق کی چیزیں ایسی محفلوں میں بنا کر لایا کرے گی۔ اس دوران میں وہ مسلسل حضرت سارہ کو تلاش کرتی رہی، لیکن حضرت سارہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں، کیونکہ یہ بہت بڑی تقریب تھی اور بے گنتی خواتین ہر جگہ موجود تھیں۔ آخر کار اس نے قریب موجود ایک خادم سے ان کے متعلق پوچھا۔ خادم نے ادب سے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہماری مالکن اس سمت میں ہیں، آئیے میں آپ کی رہنمائی کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے چلنے لگا اور نبیہا اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ خادم ایک جگہ پہنچ کر رک گیا اور بولا، میں مالکن کو بلاتا ہوں۔ نہیں، تم جاؤ، میں مل لوں گی۔ نبیہا نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت سارہ جو تقریب کی میزبان تھیں، سامنے ہی کچھ خواتین کے درمیان گھری کھڑی تھیں۔ نبیہا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ ان کے پاس جائے کہ ان کی نظر بھی نبیہا پر پڑی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائی اور ساتھ کھڑی مہمانوں سے معذرت کر کے چلتی ہوئی نبیہا کے پاس چلی آئیں۔ نبیہا کا دل دھڑکنے لگا، اتنی بڑی ہستی خود چل کر ان کے پاس آ رہی تھیں۔ وہ قریب آئیں تو نبیہا نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ایک قریبی نشست پر بٹھا لیا، پھر محبت کے ساتھ اس سے پوچھا، کیسی ہو تم؟ کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ کیوں نہیں، تم نبیہا ہو، میں ہاجرہ کے ہاں تم سے ملی تھی۔ میں کیسے بھول سکتی ہوں، بس سوچ رہی تھی کہ میری کیا حیثیت ہے کہ آپ مجھے یاد رکھیں۔ ارے یہ کیا کہا تم نے، تم یوسف کی بیوی ہو، وہ ہمارے لیے بیٹوں کی طرح ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یہاں بلا کر اتنی عزت دی، ورنہ میری یہ حیثیت تو نہیں کہ میں یہاں پر آؤں۔ یہاں جو شخص بھی موجود ہے اپنی کسی نہ کسی خوبی کی وجہ سے موجود ہے، انہی خوبیوں نے اسے خدا کی قربت کا مقام عطا کر رکھا ہے، اور تمہارے سر پر رکھا تاج خدا کی نظر میں
تمہارے مقام کو بیان کر رہا ہے۔ یہ سن کر نبیہہ کا رواں رواں خدا کی محبت سے سرشار ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس طرح کرم کا معاملہ کر چکے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے روتا دیکھ کر حضرت سارہ بولیں، رو رہی ہو؟ خوشی سے رو رہی ہوں۔ آنسو پونچھو، اللہ نے تمہیں بہت عزت دی ہے، مگر کیوں؟ یہ تو وہی جانتے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ ان سے کون پوچھ سکتا ہے؟ بس پھر شکر کرو، تم تو میری سب سے اہم مہمان ہو، اسی لیے تو سب کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں۔ نبیہہ کی عجیب کیفیت تھی، پروردگار اسے اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ وہ اس احساس سے سرشار ہو چکی تھی۔ حضرت سارہ جیسی عظیم المرتبت خاتون سب کو چھوڑ کر اس کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، آپ کے مہمان آپ کے منتظر ہوں گے، بس 2-3 باتیں پوچھوں گی۔ وہ لمحہ بھر کو رکی اور ہمت کر کے پوچھ لیا، آپ کو حضرت ابراہیم کیسے لگتے ہیں؟ وہ ایک دل نواز انداز میں مسکرا کر بولی، تمہیں یوسف کیسا لگتا ہے؟ ساری دنیا سے زیادہ اچھا۔ بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ ایک اور ذاتی سوال کر لوں؟ حضرت سارہ نے فرمایا، پوچھو۔ نبیہہ نے عرض کیا، جب حضرت ابراہیم کی شادی حضرت ہاجرہ سے ہوئی تو آپ کو کیسا لگا تھا؟ کسی بھی عورت کو یہ اچھا نہیں لگ سکتا کہ اس کے شوہر کی کوئی اور بیوی ہو، مگر میں نے حوصلے سے کام لیا تھا۔ جواب میں خدا نے بے پناہ عزت دی۔ میں نے خدا پر بھروسہ کیا تھا، تم بھی اس پر بھروسہ کرو۔ ان کی بات پر نبیہہ کی آنکھوں سے پھر آنسو بہہ نکلے۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، اس پر بھروسہ نہ کروں تو کس پر کروں؟ حضرت سارہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور اس کی کمر تھپ تھپا کر کہا، آج خوشی کا دن ہے، آج تمہارا دن ہے، تم اپنی سہیلیوں کو ڈھونڈو، میرے مہمان مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ان کے ساتھ نبیہہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور گھٹنوں کو خم دے کر انہیں تعظیم دی۔ کنول نبیہہ کے پاس سے اٹھی تو اس کی عجیب کیفیت تھی۔ وہ اپنی حیثیت کے باوجود بھی ایسی محافل میں کبھی شریک نہیں ہوتی تھی۔ آج نائمہ کے اصرار کی وجہ سے اسے یہاں آنا پڑا تھا۔ پھر یہاں اس کی نبیہہ سے ملاقات ہوئی۔ جنت میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے یوسف کو ڈھونڈا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ یوسف اور نبیہہ کے بیچ میں کبھی کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ یوسف اس کی وہ خواہش تھی جو جنت میں آنے کے بعد بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ یوسف کوئی چیز نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے، وہ نبیہہ کا شوہر تھا۔ نبیہہ اپنے شوہر کی تقسیم برداشت کرنے پر کبھی آمادہ نہیں ہو سکتی تھی، یہ بات اسے معلوم تھی، اس لیے اس نے اپنے دل سے یہ خواہش ہی نکال دی، مگر شاید بعض خواہشیں دل سے نکل کر بھی نہیں نکلتیں، یہ اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ اس کی پچھلی پوری زندگی محرومیوں سے عبارت تھی۔ اس نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، مگر اس نے جواب میں لوگوں سے صرف بھلائی کی تھی۔ اس کی پوری زندگی صبر اور خدمت کی داستان تھی۔ ان دونوں چیزوں کی بنا پر جنت کا ہر اونچا درجہ اس کے لیے کھول دیا گیا۔ خدا کے قریب ہر سیڑھی وہ چڑھتی چلی گئی، مگر وہ کبھی یوسف کو نہیں بھول سکی، وہ اسے کبھی اپنے دل سے نہیں نکال سکی، جنت میں آنے کے بعد بھی نہیں۔ اس نے کبھی یہاں یوسف سے ملنے کی کوشش نہیں کی، اسے کبھی یاد بھی نہیں کیا تھا، مگر وہ اسے کبھی بھولی بھی نہیں۔ خدا نے اسے اس دنیا میں ہر چیز دے رکھی تھی، اتنا کچھ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے جو عزت، حکمرانی اور مقام حاصل تھا وہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے قابل رشک تھا، مگر اس نے اپنی ذاتی زندگی کی تکمیل کا تصور ہی دل سے نکال دیا تھا۔ کنول کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلایا تھا، وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ اسے اپنے پاس رکنے کا موقع دیتے تھے۔ ہر ملاقات کے آخر میں وہ اس سے ایک ہی سوال پوچھتے کہ میری بندی، تجھے مجھ سے اور کیا چاہیے؟ اور وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی تھی کہ میرے مالک، جو آپ نے دے رکھا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں بہت خوش ہوں اور آپ سے بہت راضی ہوں۔ اس وقت بھی اس کے دل میں یہی کیفیات تھیں۔ وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بولی، میرے مالک، جو آپ نے دے رکھا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت خوش ہوں اور آپ سے بہت راضی ہوں۔
حضرت سارہ کے جانے کے بعد نبیہا متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اتنے میں اسے پیچھے سے نائمہ کی آواز آئی، ارے بھائی تم کہاں ہو؟ اور وہ کمل کی بچی بھی غائب ہے؟ میں تو سمجھی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگی، مگر عجیب لڑکی ہے وہ، تمہیں اس نے اکیلا چھوڑ دیا؟ نہیں نہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں ذرا کسی کام سے اپنی رہائش گاہ تک چلی گئی تھی، پھر دوبارہ لوٹ کر آئی تو حضرت سارہ سے ملاقات کر لی۔ اب میں کمل ہی کو دیکھ رہی تھی کہ آپ آ گئیں۔ وہ ہوگی کہاں، کسی کونے خدرے میں دبک کر بیٹھی ہوگی۔ تمہارے ساتھ اس کی دوستی سے میں تو خوش ہو گئی تھی کہ تم اسے ذرا نارمل انسان بنا دو گی۔ عجیب آدم بیزار لڑکی ہے وہ۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، میں اسے بالکل ٹھیک کر دوں گی۔ آپ چلیں میرے ساتھ، مجھے پتا ہے وہ وہیں ہوگی جہاں ہم دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ چلو چلتے ہیں۔ نائمہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گئی۔ نبیہا نے نائمہ کے ساتھ چلتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ کمل کون ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے یوسف نے خود بتایا ہے، مگر پچھلی زندگی میں یوسف نے کبھی کمل کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کیسے کرتا؟ نائمہ نے کہا تو نبیہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میرے مزاج کی شدت کا انہیں احساس تھا۔ یوسف نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ انہوں نے بتایا ہے کہ کمل وہ لڑکی ہے جسے مجھ سے شادی کرنے سے پہلے وہ پسند کرتے تھے، بس اور کچھ نہیں بتایا؟ نہیں تو اور کیا بات ہے؟ پھر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ نبیہا سوالیہ نظروں سے نائمہ کو دیکھتی رہی۔ کمل پچھلی زندگی میں ایک بہت دکھی لڑکی تھی۔ ایک دفعہ یوسف کا ایکسیڈنٹ ہوا تو کمل کئی ہفتوں تک اس کی خدمت کرتی رہی۔ یوسف کمل کو پسند کرنے لگا، اسی کے اثر سے اس نے اسلام قبول کیا تھا، مگر پھر یوسف کے والد نے کچھ اور لوگوں کی مدد سے کمل کو مروا دیا تھا۔ اس کے بعد ہی یوسف ہمارے پاس آیا تھا۔ کمل کے ساتھ تو بہت برا ہوا تھا۔ ہاں، اللہ نے اسے اسی صبر کا بہت بدلہ دیا ہے، مگر کہہ کر نائمہ خاموش ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کی ادھوری بات کو نبیہا نے پورا کیا، مگر یہی نہ کہ وہ آج بھی اکیلی ہے، اور اس کی وجہ میں ہوں۔ نہیں، تم پر کسی صورت میں کوئی الزام نہیں ہے۔ نہ کمل نے کبھی ایسا کہا ہے، نہ وہ کہہ سکتی ہے۔ جنت کی اخلاقیات میں اس بات کی گنجائش ہی نہیں کہ کمل تمہارے اور یوسف کے درمیان آئے۔ نہ اس نے یہ کیا ہے اور نہ کبھی کر سکتی ہے۔ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے دل میں یوسف کی خواہش ضرور ہے۔ اسے یہ خواہش ختم کرنی ہوگی۔ ایسی کوئی خواہش جنت کی دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ یہی میں نے عبداللہ کو بھی سمجھایا تھا، مگر ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پتہ نہیں وہ کس امید پر اس خیال میں مبتلا ہیں کہ… نائمہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ خدا کی منشا جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ کمل اپنی خواہش ختم کر دے۔ یہ اس وقت ہوگا جب میں اس بات سے صاف انکار کر دوں کہ کمل کو یوسف کی دوسری بیوی کے طور پر قبول نہیں کروں گی۔ ہاں، یہی میں کہہ رہی ہوں، اسے یہی کرنا ہوگا۔ جنت میں یہ بھی ممکن ہے، اس کے دل سے یوسف کا خیال اور اس کی ہر یادداشت نکال دی جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ مگر دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کی خواہش پوری کر دی جائے، اور میں یہی راستہ اختیار کرنے جا رہی ہوں۔ تم؟ نائمہ ایک دم سے چلتے چلتے رک گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ نبیہا کے الفاظ ہیں۔ نبیہا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پوری سنجیدگی سے کہا، جنت میں آنے کے بعد میں نے سردار عبداللہ سے پوچھا تھا کہ جنت میں کام کیا کرنا ہوگا، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اس کے کہے بغیر جان لینا اور پورا کر دینا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہی جنت میں اہل ایمان کا اصل کام ہے، اللہ کی صفات کو دیکھ کر یہ جان لینا کہ وہ کیا کرانا چاہتا ہے اور اس کے کہے بغیر اس کی منشا کو سمجھ لینا۔ یہی جنت اور اس کی ابدی زندگی کا اصل مقصد تھا۔ یہی وہ کام ہے جو صرف انسان کر سکتے ہیں، فرشتے بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مگر اس کا کمل سے کیا تعلق؟ میرے دل کو خدا کی قربت مل گئی ہے، جس کے بعد میں نے جان لیا ہے کہ میرے رب کی منشا کیا ہے۔ میں اب اس کے ساتھ معاملہ کر رہی ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اپنے رب سے معاملہ کر کے اس سودے میں کچھ کھوؤں گی نہیں، صرف پاؤں گی۔ ویسے میں پا تو چکی ہوں، یہ دیکھنا باقی ہے کہ میں کچھ کھوتی ہوں یا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے نبیہا نے اپنا تاج اتار کر نائمہ کے سامنے کر دیا۔ نائمہ نے پہلی دفعہ اس کے تاج کو غور سے دیکھا۔ ابھی تک اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی تھی۔
نہ اس کے سان و گمان میں یہ تھا کہ نبیہا کی حیثیت ایک دم سے بدل جائے گی۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، ملکہ نبیہا، یہ کیسے ہوا؟ خدا نے میرے کچھ کرنے سے پہلے مجھے نواز دیا ہے، اس نے مجھے دینا سکھایا ہے، میرے دل کو اپنی قربت عطا کی ہے، اب میں دینے والی بنوں گی۔ وہ رہی کمل۔ آخری بات نبیہا نے قدرے جوش سے کہی۔ اسے ایک طرف تنہائی میں بیٹھی کمل نظر آ گئی تھی۔ آپ رکیں، میں اس کو لے کر آتی ہوں، یہ کہتی ہوئی وہ تیز قدموں سے کمل کی طرف بڑھ گئی۔ نبیہا کمل کی سمت چاہتے ہوئے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اکیلی بیٹھی اپنی سوچ میں گم تھی۔ اسے کمل پر بہت ترس آیا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، تم اول درجے کی فراڈ ہو، مجھ سے یہ کہہ کر آئی تھی کہ ملکہ نائمہ کے پاس جا رہی ہو اور یہاں چھپ کر بیٹھی ہوئی ہو۔ اس کی بات پر اپنے خیالات میں گم کمل ایک دم سے چونک اٹھی۔ اس نے اسے دیکھ کر بے اختیار جواب دیا، نہیں نہیں، وہ دراصل بہت مصروف تھیں، اس لیے میں نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر میں یہاں آ کر بیٹھ گئی جہاں تم بیٹھی تھیں، مگر تم یہاں سے جا چکی تھی۔ میں یہاں سے اس لیے گئی تھی کہ مجھے تمہارے اور یوسف کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ نبیہا نے سنجیدگی سے کہا تو کمل گھبرا کر بولی، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ وہ پچھلی زندگی کا معاملہ تھا، وہ بھی اس وقت کا جب تمہاری اور یوسف کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں یہاں آ کر کبھی یوسف سے نہیں ملی، آج تم سے ملاقات بالکل اتفاق سے ہوئی ہے۔ مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ ملکہ نائمہ نے جس مہمان کے استقبال کے لیے مجھے بھیجا ہے وہ تم ہو۔ تم اطمینان رکھو، میں کبھی یوسف سے نہیں ملوں گی، بلکہ تم سے بھی نہیں ملوں گی۔ تمہیں میری وجہ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جو کچھ ہوا تم اسے بھول جاؤ۔ میں تو بھول جاؤں گی، کیا تم بھی یوسف کو بھولنے کے لیے تیار ہو؟ نبیہا کی اس بات پر کمل اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، کچھ چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، لیکن اب میں اس بات پر تیار ہوں کہ یوسف کو اپنی ہر یادداشت سے نکال دوں تاکہ تمہارا شوق اور خیال کی حد تک بھی تنہا تمہارا ہو جائے۔ مگر کچھ چیزوں پر ہمارا اختیار ہوتا ہے، اس لیے تمہیں زبردستی یوسف کو اپنی یادداشت سے نکالنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے نبیہا بھی اپنی نشست سے اٹھ گئی۔ کمل خاموش رہی۔ نبیہا اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ہم دونوں آج سے پہلے کبھی نہیں ملے، مگر ہم ایک ہی ادھوری کہانی کے دو کردار ہیں۔ میں اب یہ حقیقت جان چکی ہوں کہ تم میری زندگی کی کہانی کا حصہ ہو۔ میں یہ بھی جان گئی ہوں کہ کبھی تم نے جسے کھویا تھا میں نے اسے پایا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جسے میں نے پایا ہے وہ تم نے ہی دیا تھا۔ تم اس کہانی میں نہ ہوتی تو یوسف مجھے نہیں ملتا، جو تمہاری وجہ سے مجھے ملا ہے اب اسے لوٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ نبیہا کی اس بات پر کمل کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ نبیہا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ نبیہا اس کی کمر کو دھیرے سے تھپ تھپانے لگی۔ کمل بھاری آواز میں بولی، اللہ کی قسم، میں نے تو کبھی کسی کو اپنے دل کی بات نہیں بتائی۔ نبیہا نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، کوئی تو ہے جس کو سب کچھ معلوم ہے، کوئی تو ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ نبیہا کی بات پر کمل نے اوپر کی سمت دیکھ کر کہا، ہاں کوئی تو ہے جس کو بن کہے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کچھ عرصے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا کر مجھ سے پوچھا تھا کہ میں اور کیا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذکر سن کر نبیہا کو اس پر بہت رشک آیا۔ وہ اصل بات کو بھول کر اس بات کی تفصیل پوچھنے لگی، کیا تم اللہ تعالیٰ سے ملتی رہتی ہو؟ کیوں نہیں؟ جو لوگ پچھلی دنیا میں صبر کے امتحان سے گزرے تھے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو خود سے بہت قریب رکھتے ہیں۔ میں تو بار بار اللہ تعالیٰ سے ملنے جاتی ہوں۔ تم تو بہت خوش نصیب ہو کمل۔ ہاں، پچھلی دنیا میں اپنے دکھوں کی وجہ سے خود کو کبھی کبھی بد نصیب سمجھتی تھی، یہ تو اب معلوم ہوا کہ ان دکھوں کی وجہ سے میں بہت خوش نصیب ہو چکی ہوں۔ نبیہا بہت رشک کے ساتھ اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پوچھا کہ تمہیں اور کیا چاہیے، تو تم نے یوسف کا نام لیا تھا؟ نہیں نبیہا، اس کا سوال ہی نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ پچھلی دنیا میں تم نے یوسف سے وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ کسی اور عورت سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم یوسف پر سمجھوتا نہیں کرو گی۔ یہ جنت ہے، اس میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی کسی اور کا حق مارے، اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاموشی کے جواب میں کیا کہا؟
انہوں نے مجھ سے بس اتنا کہا تھا کہ نبیہہ میری بندی ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ کمل کی بات پر نبیہہ کے منہ سے بے اختیار آہ نکلی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے میرا نام لیا، اس نے مجھے اتنی عزت دی، اب تو چاہے یوسف مجھے چھوڑ کر تمہارا ہو جائے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں جواب میں بس یہی کر سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کمل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا تاج اتار کر نبیہہ کے قدموں میں رکھ دیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر سر جھکاتے ہوئے بولی، آج سے میرا سب کچھ تم پر قربان۔ نبیہہ نے اس کا تاج اٹھا کر اس کے سر پر پہنایا اور بازوؤں سے پکڑ کر اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ اتنے میں پیچھے سے نائمہ کی آواز آئی، آپ دونوں کی لو اسٹوری پوری ہو گئی ہو تو میری بات بھی سن لیں۔ اس کی بات پر دونوں تیزی سے نائمہ کی طرف مڑی جو ان کے قریب کھڑی تھی، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے۔ کمل اور نبیہہ ایک ساتھ نائمہ کے گلے لگ گئیں۔ آپ کا بہت شکریہ ملکہ نائمہ۔ کمل اور نبیہہ دونوں نے ایک ساتھ یہ جملہ کہا تو نائمہ بولی، شکریہ ادا کرنا ہے تو میرے ساتھ عبداللہ کے پاس چلو، وہ تم دونوں کو یاد کر رہے ہیں۔ یوسف اور عبداللہ اپنی اپنی نشستوں پر دراز تھے۔ یوسف ماضی کے ورق الٹ رہا تھا اور عبداللہ کی نگاہیں دور آسمانوں پر گڑی ہوئی تھیں۔ اچانک عبداللہ نے کہا، سنو یوسف، تم نے نبیہہ کو کمل کا بتا دیا ہے؟ اب وہ تمہاری پٹائی کرنے آ رہی ہے، وہ دیکھو سامنے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے ایک سمت انگلی بلند کی۔ یوسف نے بھی اس کی پیروی میں اس سمت نظریں مرکوز کر دیں۔ کھربوں میل دور آسمان کا منظر دونوں کے سامنے آ گیا۔ ایک روشنی کسی دور دراز سیارے سے روانہ ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر یوسف بولا، جو ذلت پچھلی دنیا میں کبھی نہیں اٹھائی وہ آپ کی مہربانی سے جنت میں آج اٹھانی ہوگی۔ عبداللہ نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہا، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یوسف بھی اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولا، اللہ تو بہت کریم ہے مگر اس کے بندے دوسرے بندوں کو ذلیل کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ خیر میرا دامن صاف ہے۔ دامن صاف ہونے سے کام نہیں چلے گا، وہ تھوڑی دیر ہی میں یہاں پہنچنے والی ہے، اس کے آنے سے پہلے میری بات غور سے سنو۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے یوسف کے منہ میں دبی ہوئی سگار نما چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یوسف نے وہ عبداللہ کے ہاتھ میں دے دی۔ عبداللہ نے اپنے منہ سے بھی اس کو نکالا اور پھر دونوں کو ملا دیا۔ دو کے بجائے یہ ایک سگار بن گیا۔ پھر اس نے یہ سگار نما چیز یوسف کے سامنے کرتے ہوئے کہا، پچھلے دنوں بارگاہ عطیت میں حاضری کا موقع ملا تھا، تمہارے لیے وہاں سے یہ ایک تحفہ عطا کیا گیا تھا۔ ہاں یہ تو واقعی زبردست ہے، میں نے جنت میں آج تک ایسا ذائقہ نہیں چکھا۔ ہاں اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، بیوی کتنا ہی برا بھلا کہے، کتنا ہی ذلیل کرے، اس کو پینے کے بعد شوہر پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی بات پر یوسف ہنس پڑا۔ یقین نہیں آتا سردار، آپ کی سطح کا آدمی اتنی غیر سنجیدہ باتیں کیسے کر لیتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں یقین آ جائے گا جب نبیہہ یہاں آ کر تمہاری کلاس لے گی اور تم خوشی خوشی بے عزتی برداشت کرو گے۔ وہ مجھے جانتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ خیر نہیں مانتے تو تمہاری مرضی۔ اس کا ایک دوسرا فائدہ بھی ہے، اس کی اب تمہیں ضرورت پڑے گی۔ یاد ہے کچھ دیر پہلے تم نے ایک تقریر کی تھی؟ کیا تقریر کی تھی؟ وہی کہ جنت میں بھی کیا باریاں لگیں گی، میں ایک کے پاس ہوں گا تو دوسری کے پاس نہیں ہوں گا۔ اس میں تقریر کی کیا بات تھی؟ وہ تو واقعی میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا۔ عبداللہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ سگار نما چیز کو دو حصوں میں توڑا، دونوں حصے خود بخود مکمل ہو گئے، پھر ان کو ملایا تو وہ ایک ہو گئے۔ اس نے وہ سگار نما چیز یوسف کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کچھ کہے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ عبداللہ ابھی بھی اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ یوسف دنگ رہ گیا، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پاس بیٹھے عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مہمان آ چکے ہیں، ان کے استقبال کے لیے میں اٹھ کر باہر گیا ہوں، مگر مجھے تمہیں بھی یہ سمجھانا تھا کہ اس چیز کا تم پر کیا اثر ہو چکا ہے۔ تم بھی جب چاہو یہ کر سکتے ہو، تم جب چاہو ایک بھی ہو سکتے ہو اور دو بھی ہو سکتے ہو۔ میں اس وقت باہر کھڑا ہوا ان کی سواری کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور تمہارے ساتھ بھی ہوں۔ اب تم بھی یہ کر سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں صرف ارادہ کرنا ہوگا۔ میں چلتا ہوں۔
اتنے میں تم اس کی پریکٹس کر لو۔ یوسف کو حیران و پریشان چھوڑ کر عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ سواری کا دروازہ کھلا اور اس میں سے نائمہ پہلے باہر نکلی، پھر نبیہا اور پھر کمل باہر آئیں۔ عبداللہ کے سامنے پہنچتے ہی وہ تینوں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئیں اور اپنے سر اس کے آگے جھکا دیے۔ معزز خواتین کو یہ بندہ خوش آمدید کہتا ہے۔ عبداللہ کی اس بات پر تینوں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ نائمہ نے آگے بڑھ کر عبداللہ کے ہاتھ پر بوسہ لیا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگا کر کہا، میرے سردار، میرے سلطان کا اقبال بلند رہے۔ اس کے بعد نبیہا اور کمل نے عبداللہ کی پوشاک کا بوسہ لے کر یہی الفاظ کہے۔ عبداللہ نے سب سے پہلے نائمہ کی طرف رخ کر کے کہا، ملکہ نائمہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری درخواست پر وقت نکالا۔ یہ خدمت میرے لیے اعزاز ہے۔ آپ دونوں کو ساتھ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ نبیہا نے فوراً کہا، سردار آپ کا بہت شکریہ، میں جو کچھ بھی ہوں بے شک اپنے رب کی عطا سے ہوں، مگر آپ کے احسان بھی کم نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے نبیہا نے جھک کر عبداللہ کے قدموں کو اپنے داہنے ہاتھ سے چھوا اور پھر اس ہاتھ کو پیشانی اور آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا، میرے سردار، میرے سلطان، میرا سر ہمیشہ آپ کے سامنے جھکا رہے گا، ہم سب کا سر اپنے رب کے سامنے جھکا رہے گا۔ اندر آ جاؤ، یوسف تمہارا منتظر ہے۔ عبداللہ نے اندر اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا تو نبیہا نے کمل کی طرف مڑ کر دیکھا۔ عبداللہ نے اس کے دل کی بات کو بھانپتے ہوئے کہا، اس کی فکر نہ کرو، تم جاؤ۔ نبیہا سر جھکائے آگے بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد عبداللہ کمل کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسی رہی آج کی تقریب؟ کمل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ میرے سردار، میرے سلطان، میں کس طرح آپ کا احسان اتاروں گی؟ اس کی بات پر عبداللہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، بس اپنے آنسو مجھے دے دو، میرا احسان اتر جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے چھوٹی سی شیشے کی چمکتی ہوئی ایک شیشی کمل کے رخسار پر لگائی جس پر اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کمل کے آنسو شیشی میں منتقل ہو گئے۔ یہ عمل اس نے دوسری آنکھ کے نیچے رخسار پر کیا۔ کمل کی دونوں آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس چمکتی بوتل میں منتقل ہو گئے۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا احسان تو اتر گیا، مگر مالک کے حمد کے نغمے ہمیشہ گاتی رہنا، اصل احسان اسی کا ہے۔ نبیہا وہاں پہنچی جہاں عبداللہ اور یوسف تھوڑی دیر پہلے بیٹھے تھے، مگر اس جگہ کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ رات کا وقت دن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تاریکی کی جگہ صبح کی روشنی کا سما تھا۔ سامنے ایک نہر بہہ رہی تھی۔ نہر کا پانی صاف و شفاف تھا اور اس کی تہہ میں بکھرے ہوئے رنگ برنگے پتھر اور خوبصورت مچھلیاں اس کو کسی بڑے سارے ایکویریم کا منظر بنا رہے تھے۔ نہر کے پار دور تک مخملی گھاس کا میدان بکھرا ہوا تھا۔ یہ میدان دور جا کر ایک پہاڑی سلسلے کے دامن سے مل رہا تھا۔ پہاڑ بلند ہوتے ہوئے نیلے آسمان سے گلے مل رہے تھے۔ یوسف اس نہر کے کنارے اپنے پاؤں پانی میں ڈالے بیٹھا تھا۔ دور تک پھیلا یہ حسین منظر بصارت کو، نہر کا بہتا پانی سماعت کو اور ہوا کے لطیف جھونکے وجود کو سرشار کیے ہوئے تھے۔ یوسف اپنے خیالوں میں گم تھا کہ پیچھے سے نبیہا نے اسے پکارا، یوسف۔ یوسف اپنی جگہ سے اٹھا اور پلٹ کر اس کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر یوسف کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ یہ نبیہا تھی، مگر ایک بدلی ہوئی نبیہا تھی۔ اس کے بدلنے کا سبب اس کے سر پر سجا ہوا تاج تھا۔ یہ تاج اس کو ملنے والی نئی عظمت کا گواہ تھا۔ اس کا مقام و مرتبہ ہی بلند نہیں ہوا تھا، اس کا جمال اتنا نکھر گیا تھا کہ یوسف کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ مسکراتی ہوئی فاتحانہ شان سے قریب پہنچی تو یوسف نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ خواب پچھلی دنیا میں ہوتے تھے، جنت میں خواب نہیں ہوتے، حقیقتیں ہوتی ہیں۔ مگر یہ کیسے ہوا؟ اس نے دیا ہے۔ یوسف نے بھی آسمان کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے پلٹ کر دوبارہ بہتی ہوئی نہر کے کنارے بیٹھ گیا۔ خدا کا نام خدا کے بندوں کو جنت میں ایسے ہی بے خود کر دیتا تھا۔ نبیہا بھی خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور یوسف کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ وہ دونوں دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ منظر پہلے ہی حسین تھا، مگر اب نبیہا کے وجود اور اس سے اٹھتی ہوئی خوشبوؤں نے یوسف کی روح کو معطر کر دیا تھا۔ وہ اس کی خوشبو کے سحر میں تھا
کہ گنگناتی ندی کے ساز کے ساتھ نبیہا کی مترنم آواز بلند ہوئی، یوسف، کیا آپ کو یقین تھا کہ ہم یہاں پہنچ جائیں گے؟ نہیں، یقین تو نہیں تھا، بس ایک امید تھی، مگر مجھے یقین تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں خدا کو جانتی ہوں۔ نبیہا کے لہجے میں بہت مان تھا۔ مجھے پھر بھی ڈر لگتا تھا۔ پھر موت کے ساتھ ہی پتہ چلا کہ میرا رب کتنا کریم اور مہربان ہے، گرچہ میں نے اس کی مہربانی کا تجربہ پچھلی دنیا میں بھی کیا تھا۔ اس نے مجھے راہ دکھائی، مشکل ترین وقت میں تمہیں بھیج دیا۔ سردار عبداللہ نے ہمیشہ میری رہنمائی کی۔ یہ سب اصل میں میرے رب کریم کی عطا تھی، مگر یہاں آ کر تو اس کی عطاؤں کا سمندر ہے جو پھٹ پڑا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے خدا جیسا کبھی نہ کوئی پچھلی زندگی میں دیکھا، نہ اس زندگی میں دیکھا۔ بولتے رہیے، مجھے خدا کے بارے میں سننا اچھا لگ رہا ہے، نبیہا نے بے خودی میں کہا۔ میں نے پچھلی زندگی میں بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر پڑھا، ان کی عظمت کو دیکھا۔ اس زندگی میں تو ان تمام عظمتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ مجھے ان ساری عظمتوں کا وہاں بھی اعتراف تھا، یہاں بھی ہے، مگر یہ انسانی عظمتیں ہیں، ان کی ایک حد ہے، ان کا اعتراف کیا جا سکتا ہے، مگر خدا کی عظمت کا کوئی حد نہیں، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اس کا حقیقی اعتراف بھی نہیں ہو سکتا، بس اس کے سامنے سجدہ ہو سکتا ہے۔ اب سوچتا ہوں کہ کاش پچھلی دنیا میں اس کی عظمت کو اور زیادہ دریافت کر لیتا۔ وہ سجدہ جو خدا کو بن دیکھے کیا تھا، وہ دیکھ کر کرنا کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی بن دیکھے سجدے اور بن دیکھے اعتراف نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا، ورنہ فرشتے تو ہر پہلو سے ہم سے بہت آگے کھڑے ہیں۔ آپ صحیح کہتے ہیں یوسف، خدا کی عظمت بے پناہ ہے، اس کا کرم بے پناہ ہے۔ آج میں نے خدا سے جو کچھ پایا ہے، وہ ساری زندگی کی محنت اور جد و جہد کر کے بھی نہیں مل سکا تھا، آج بلا استحقاق مل گیا۔ اس نے مجھے خدا کا ایک نیا تعارف کرایا۔ اب میں خدا سے بہت قریب ہو گئی ہوں۔ اب میرے دل میں وہی محبت پیدا ہو گئی ہے جو خدا بندوں کے لیے محسوس کرتا ہے۔ اب میں بھی دینا چاہتی ہوں، اپنا سب سے قیمتی سرمایہ، اپنی سب سے قیمتی چیز تقسیم کرنا چاہتی ہوں، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی اندیشے کے، اس لیے کہ اب میں نے خدا کو آخری درجے میں پا لیا ہے۔ کیا تقسیم کرنا چاہتی ہو؟ آپ کو تقسیم کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر یوسف چونک گیا۔ وہ بولتی رہی، آج میں کمل سے ملی تھی، میرا فیصلہ ہے کہ آپ پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے۔ میں اپنے ہر وعدے سے آپ کو آزاد کر رہی ہوں۔ یوسف کے لیے نبیہا کی یہ باتیں بالکل غیر متوقع تھیں۔ عبداللہ کی باتوں سے اسے کچھ اندازہ ہو چکا تھا، مگر نبیہا اتنی آسانی سے اس بات پر راضی ہو جائے گی، یہ بالکل غیر متوقع تھا۔ سوچ لو، اس نے سنجیدگی کے ساتھ نبیہا سے سوال کیا۔ سوچ لیا، نبیہا نے اتنی ہی سنجیدگی سے جواب دیا۔ دیکھ لو اس سودے میں نقصان نہ ہو جائے، یوسف نے اسے پھر سمجھایا۔ خدا سے سودا کر کے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، آپ باہر جائیے، کمل آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر تم اکیلی رہ جاؤ گی؟ کوئی بات نہیں، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں ہونے دوں گا، آپ جائیے، کمل آپ کی منتظر ہے۔ میں جا رہا ہوں، مگر تمہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے یوسف اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر جانے لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ پر بیٹھا بھی رہا۔ نبیہا نے پلٹ کر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنے برابر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ کیسے ہوا؟ باہر جانے والا یوسف مڑا اور بلند آواز سے بولا، تم نے ہی تو ابھی کہا کہ جو خدا سے سودا کرتا ہے وہ نقصان نہیں اٹھاتا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ نبیہا کے برابر بیٹھے یوسف نے اس کے کان کے قریب منہ کرتے ہوئے سرگوشی کی، اور میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ عبداللہ، نعیمہ اور کمل باہر کھڑے ہوئے تھے۔ عبداللہ کے ہاتھوں میں وہ شیشی تھی جس میں کمل کے آنسو تھے۔ نعیمہ نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، عبداللہ آپ ان کا کیا کریں گے؟ تمہیں تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ کمل سے بولا، اور تم سنو، یوسف سے شادی کے بعد ہمیں مت چھوڑ دینا، میرے ساتھ ہی کام کرتی رہنا۔ مجھے تمہارا کام بہت پسند آیا ہے، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ شوہر کے لیے باپ کو نہیں چھوڑا جاتا، آپ میرے لیے باپ کی طرح ہیں۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات۔
اتنی دیر میں ان کی نظر یوسف پر پڑی۔ یوسف چلتا ہوا عبداللہ، نائمہ اور کمل کے پاس آ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر کمل نے کہا، نبیہا کیوں نہیں آئی؟ وہ تو اکیلی رہ گئی ہوگی۔ اس کی بات پر عبداللہ نے پورے اطمینان سے کہا، بے فکر رہو، کوئی اکیلا نہیں رہے گا، کوئی ادھورا نہیں رہے گا۔ یہ خدا کی دنیا ہے، یہ بے عیب دنیا ہے، یہ لافانی دنیا ہے۔ اسے لافانی خدا نے بنایا ہے، اسے بے عیب خدا نے بنایا ہے۔ یوسف قریب آنے لگا تو عبداللہ نے نائمہ کی طرف دیکھا اور کمل کا ہاتھ ایک طرف سے پکڑ لیا۔ نائمہ نے اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دونوں اپنی معیت میں اسے لے کر یوسف کی طرف بڑھنے لگے۔ یوسف کے قریب پہنچ کر وہ رک گئے۔ عبداللہ نے یوسف سے کہا، یہ بندی میرے حوالے کی گئی تھی، آج سے یہ تمہارے حوالے ہے۔ اس کا خیال رکھنا، اس کا دل بہت نازک ہے، یہ کبھی رونے نہ پائے۔ آپ بے فکر رہیں، میں نے کبھی اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے رونے نہیں دوں گا، مگر تقدیر نے موقع نہیں دیا۔ اب مالک نے یہ موقع دے دیا ہے تو اپنا وعدہ نبھاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ عبداللہ نے کمل کا ہاتھ یوسف کے ہاتھ میں دے دیا اور خود نائمہ کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ عبداللہ اور نائمہ مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے ایک کمرے میں جا پہنچے۔ یہ شیشے کا بنا ہوا تھا اور چاروں طرف پھیلے ہوئے خلا کا منظر یہاں سے نظر آ رہا تھا۔ ہر سمت جگمگ جگمگ کرتے تارے، کہکشائیں اور سیارے تھے، روشنیاں تھیں، رنگ تھے، خوبصورتی تھی اور بہت سکون تھا۔ اس کمرے میں ایک جگہ کھڑے ہو کر عبداللہ باہر کی سمت دیکھتا رہا۔ اس کی خاموشی اس کے مالک سے کلام کر رہی تھی اور اس کی آنکھیں خدا کی حمد و کبریائی کے دریا بہا رہی تھیں۔ وہ اسی حال میں تھا کہ اس کے کانوں میں نائمہ کی آواز آئی۔ اس ادھوری کہانی میں کمل کو وہ مل گیا جو وہ چاہتی تھی، مگر اس طرح کہ نبیہا سے کچھ نہیں چھنا، بلکہ اس کو بہت کچھ مزید مل گیا۔ نائمہ کی بات پر عبداللہ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بدستور کائنات کی ان حسین وسعتوں کو دیکھتا رہا جو خالق کائنات کی صنائی کا بے مثال نمونہ تھیں۔ نائمہ نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد اپنا اصل سوال اٹھایا۔ حالانکہ اسے روز حشر ساری نیکیوں کا بدلہ مل گیا تھا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ عبداللہ نے اپنا رخ نائمہ کی طرف کیے بغیر باہر دیکھتے ہوئے جواب دینا شروع کیا۔ نیکیوں کا بدلہ حشر کے دن مل گیا تھا، مگر اخلاص کا بدلہ مسلسل بڑھتا چلا جائے گا۔ نبیہا نے یوسف کی مدد کی، مگر ساری زندگی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا۔ نبیہا نے میری اور تمہاری مدد کی، لیکن احسان کا شائبہ بھی کبھی نہیں آنے دیا۔ اس کی نیت بالکل خالص اللہ کے لیے تھی۔ یہی وہ چیز ہے جس نے اسے بلند کر دیا، گرچہ اس کے دیگر اعمال ایسے نہ تھے۔ نائمہ اخلاص بہت بڑی چیز تھا، اسی لیے اس کو یوسف جیسے اعلیٰ انسان کے لیے چنا گیا، جس کی قربانی، اخلاص، تعصبات کے خلاف جا کر حق کو قبول کرنے اور اس کی خدمت میں پوری زندگی لگانے جیسے اوصاف نے اسے اتنا بڑا آدمی بنا دیا۔ باقی کمل کا معاملہ تو واضح ہے کہ اس کو اس کے صبر کا بدلہ ملا ہے۔ اب نبیہا اور کمل دونوں بہت خوش ہیں اور اپنی اپنی جگہ بلند مقام پر ہیں، مگر تم ان دونوں سے زیادہ بلند مقام پر ہو۔ آخری بات کہتے ہوئے عبداللہ نے پہلی دفعہ اپنا رخ نائمہ کی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یوسف کی طرح تم نے بھی حق کو اپنے تعصبات کے خلاف جا کر قبول کیا، پھر اس کے لیے ساری زندگی قربان کر دی، اسی لیے تم ملکہ نائمہ ہو۔ اس بات پر نائمہ مسکرا دی۔ اس کے مسکراتے ہی باہر موجود کائنات کا سارا حسن مان پڑ گیا۔ وہ عبداللہ سے تھوڑا قریب آئی اور اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، اور آپ؟ اس کے سوال پر عبداللہ نے پوری سنجیدگی سے کہا، I am not important. I am just a servant. خدا نے اپنے اس ادنا غلام کو ایک خدمت کے لیے چنا تھا، ایک ادھوری کہانی کو پورا کرنے کے لیے۔ خدا کی ایک بندی کمل کی جھولی خالی تھی، دوسرا بندہ ایک مشکل میں تھا۔ کمل سے وعدہ نبھانے کی کوشش کرتا تو نبیہا سے کیا گیا وعدہ ٹوٹ جاتا۔ خود نبیہا اس لیے مزید عزت افزائی کی مستحق تھی کہ اس نے پچھلی دنیا میں کسی کے کہے بغیر خدا کی منشا کو پا لیا تھا کہ اسے اپنی دولت کا کیا استعمال کرنا ہے، اور چوتھا فریق میں تھا جو نبیہا کے زیر بار تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ بوجھ اتر جائے۔ چنانچہ میرے رب کی حکمت نے اس ادھوری کہانی کے تانے بانے اس طرح جوڑے
کہ کہانی کے ہر کردار کی کمی پوری ہو گئی۔ مگر یہ کام آپ کو کیوں دیا گیا؟ نائمہ کے سوال پر عبداللہ خاموش رہا۔ وہ خود ہی بولی، مجھے معلوم ہے یہ کام آپ ہی کر سکتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا کو ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ اس سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تعریف کے قابل صرف اللہ ہے، اسی کے لیے ساری بڑائی ہے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے نائمہ کے ہاتھوں کو نرمی کے ساتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور قدرے دور ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کیا تو فوراً ایک خادم حاضر ہو گیا۔ وہ فرمان لاؤ جو پچھلے دنوں بھجوایا تھا۔ خادم حکم سنتے ہی لوٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بہت احترام سے ہیرے کی جڑاؤ والی ایک تشتری میں رکھا ہوا فرمان لے کر حاضر ہوا اور ادب سے عبداللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ عبداللہ نے اسے اٹھایا، پہلے اسے بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگا کر چوما اور پھر اسے کھول لیا۔ اس پر وہی جملہ لکھا تھا، ہماری بندی آج سے تمہارے حوالے ہے۔ عبداللہ نے بہت احترام سے یہ الفاظ دہرائے۔ اس کے قریب کھڑی نائمہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ذمہ داری تھی جو مجھے دی گئی تھی۔ یہ ایک حکم تھا جس کی مجھے تعمیل کرنی تھی۔ یہ ایک مشکل کام تھا جو میرے بس سے باہر تھا۔ مجھے نہیں خبر تھی کہ یہ بندی کون ہے، مجھے اس کا کیا کرنا ہے۔ جب پتہ چل گیا تو یہ نہیں پتا تھا کہ کیسے کرنا ہے۔ اس نئی دنیا میں ہمیں اپنے آقا کے احکام کی ایسے ہی تعمیل کرنی ہے۔ یہی اب اس نئی دنیا کا چیلنج ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ ہاں مشکل تو ہے، مگر اسی میں مزہ ہے۔ یہی چیز جنت کو جنت بنائے گی۔ لیکن اس مشکل کو آسان بنانے والی چیز خدا کی معرفت ہے۔ پچھلی دنیا میں یہی ایک بات سیکھی تھی، آقا کا مزاج کیسا ہے، ان کی شخصیت کیسی ہے، ان کی صفات کا تقاضا کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں۔ بری بھلی زندگی بس اسی کام میں گزری۔ آقا کی کریم شخصیت ان کے کلام اور کام کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے کرم کیا، ایک فقیر کی عزت رکھی، جو کام دیا گیا تھا وہ کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے فرمان کو دوبارہ چوما اور اسے واپس تشتری میں رکھ دیا۔ پھر جیب سے وہ شیشی نکالی جس میں کمل کے آنسو محفوظ کیے تھے، اسے بھی تشتری پر رکھ کر خادم سے کہا، ان چیزوں کو خدمت اقدس میں بھجوا دو۔ خادم ادب سے واپس لوٹ گیا۔ عبداللہ نے نائمہ کو دیکھا اور پھر اس نے اپنا رخ باہر پھیلی ہوئی بے قراں کائنات کے حسن کی طرف مبذول کر دیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کیں اور دھیمی آواز میں کہا، غلام نے آقا کے فرمان کی تعمیل کر دی ہے۔ آپ کی بندی کے آنسو آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ یہ شکر گزاری کے آنسو اصل میں آپ کے لیے ہیں، اس لیے کہ ہر تعریف اور ہر شکر کی مستحق صرف آپ کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، الحمدللہ۔ نائمہ نے یہ کلمات حمد کہتے ہوئے عبداللہ کا شانہ پکڑ کر ہلایا۔ عبداللہ، آنکھیں کھولیے، عصر کا وقت ہو رہا ہے، آپ بہت دیر سے سو رہے ہیں۔ سوتے ہوئے بھی آپ اللہ کی حمد کر رہے تھے۔ عبداللہ نے آنکھیں کھول دیں۔ نائمہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے عبداللہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ نائمہ نے دوبارہ کہا، نبیہ کو ہم سے ملنے کے لیے آنا ہے، وہ کل آپ سے وقت لے کر گئی تھی۔ عبداللہ کو اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ سو رہا تھا اور اب بیدار ہوا ہے، لیکن اس وقت اس کے لیے حقیقت اور خواب آپس میں اس طرح الجھ گئے تھے کہ وہ سمجھ نہیں سکا کہ نبیہ کو اس سے ملنے کیوں آنا ہے۔ اس نے نائمہ سے وضاحت مانگی، وہ کیوں ملنے آ رہی ہے؟ ارے آپ کو تو کچھ یاد ہی نہیں، یا نیند کا اثر ختم نہیں ہوا؟ کل ہم نے یوسف اور نبیہ کی ملاقات کرائی تھی، دونوں شادی کے لیے تیار ہیں، لیکن نبیہ ایک دفعہ آپ سے مل کر کوئی مشورہ کرنا چاہتی ہے۔ کل وہ یوسف سے ملاقات کے بعد جاتے جاتے مجھ سے یہ کہہ کر گئی تھی، میں نے آپ کو بتا تو دیا تھا۔ نائمہ کی اس وضاحت کے ساتھ ہی عبداللہ پر ہر چیز واضح ہو گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ بستر سے اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نبیہ عبداللہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ نائمہ بھی وہیں موجود تھی۔ نبیہ نے بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کر دیا، میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں سوچا۔ کل میں نے آپ کے گھر یوسف سے ملاقات کی تھی۔ مجھے اس سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں، بس ایک مسئلہ ہے جو میں نے براہ راست اس سے بھی ڈسکس کیا تھا، وہ میں آپ سے بھی کرنا چاہتی ہوں۔
بالکل کرو نبیہا، ہم تمہارے اپنے ہیں، تم کھل کر بات کرو، نعیمہ نے نبیہا کو اعتماد دیتے ہوئے کہا۔ دراصل عبداللہ صاحب، میری زندگی کی کہانی ایک دفعہ شروع ہو کر ادھوری ہو چکی ہے۔ خالد سے میں نے طلاق لے تو لی، مگر مرد ذات پر سے میرا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ یوسف نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی زندگی میں میرے سوا کوئی نہیں آئے گا، لیکن میرا دل اندر سے ڈرتا ہے۔ وہ مغرب کے ماحول میں رہا ہے، بہت وجیح ہے، ایسا نہ ہو کہ میری کہانی پھر ادھوری رہ جائے۔ یہ کہہ کر نبیہا خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بے یقینی کے سائے تھے۔ نبیہا، پہلی بات یہ ہے کہ یوسف نے ایک وعدہ کیا ہے تو تمہیں اس کے وعدے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بدگمانی ہمارے دین میں درست رویہ نہیں۔ دوسری اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر تم نے یوسف کے لیے جو کچھ کیا ہے اس میں نیت اللہ کی رضا کی تھی تو پھر مطمئن رہو، تمہارے ساتھ خدا ہے، اسی پر بھروسہ رکھو۔ اب سوال یہ نہیں کہ یوسف کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آئے گی یا نہیں، اہم سوال یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں خدا آیا ہے یا نہیں۔ اپنے دل سے پوچھ کر مجھے بتاؤ۔ عبداللہ کی بات پر نبیہا نے سر جھکا دیا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر پورے یقین سے بولی، میں نے جو کیا وہ اللہ کے لیے کیا ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی صورت تمہاری کہانی ادھوری نہیں چھوڑیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر عبداللہ خاموش ہو گیا۔ وہ گہرے خیالوں میں کھو گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اپنی نشست سے اٹھا اور کمرے کی کھڑکی سے باہر آسمان کی سمت دیکھنے لگا۔ نعیمہ اور نبیہا اسے پیچھے سے دیکھتے رہے، مگر دونوں خاموش رہے۔ اس خاموشی کو عبداللہ کی آواز نے توڑا۔ اس دنیا کے ہر انسان کی کہانی ادھوری کہانی ہے۔ انسان اپنی کہانی کے آغاز کو جانتے ہیں، نہ انجام کو۔ ہمارے رب کا صد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہماری کہانی کی ابتدا اور انتہا دونوں بتا دیں۔ ہماری کہانی کی ابتدا اور انتہا کے اس بیچ میں، اس دنیا میں، اس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی کہانی کا انجام خود لکھ دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مڑا اور نبیہا کی طرف دیکھ کر بولا، نبیہا، کہانی تو کوئی بھی ادھوری نہیں رہے گی، کسی کی بھی ادھوری نہیں رہے گی۔ بس ہمیں ساری توجہ اس بات پر رکھنی ہے کہ اپنی کہانی کا انجام لکھنے کا جو موقع ہمیں ملا ہے وہ ہم استعمال کریں اور اچھا انجام خود لکھ کر جنت میں اپنی جگہ بنا لیں۔ میرا خیال ہے کہ تم نے وہ انجام لکھ دیا ہے۔ تم نے خدا سے سودا کیا ہے۔ جو خدا سے سودا کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، اس لیے مطمئن رہو، تمہاری کہانی کسی صورت ادھوری نہیں رہے گی۔ نبیہا کے چہرے پر چھائے بے یقینی کے سائے دور ہو گئے اور اس پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔